عوام مجھے کہتی ہے کہ بولتا کیوں نہیں ہے, تو بغیرت ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. میں کہتا ہوں مجھے چپ رہنے دو, میں بول پڑا نا تو ساری زندگی نہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل رہ جاؤ گے, نہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤ گے. کیا ہے ان میں ایسا کیا ہے؟ جیسے آپ نے میسج سنے نہیں ہوئے ہے نا, آپ کی ماں کو پرفیوم چور کہا جائے, وہ ماں جو آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے لے کے آئی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی شادی کر کے لے کے آئی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کتنا کا خرچہ ہوا تھا اس پوری شادی میں. پرموشن میں نے کی تھی اور ایونٹس آپ کے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کی, لیکن میں براڈ پہ آ کے بات کر رہا ہوں. مت چھیڑیں, ہم بہت زیادہ ستائے ہوئے ہیں, مت چھیڑیں. ہم نے بہت زیادہ, مجھے بیک سپورٹ چاہیے تھا, وہ اپنی ماں کی گھر چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, چلی گئی ہے, کوئی بات نہیں یار, وہ پریگننٹ ہے, اوکے. اوپر سے بلیم گیم بھی مجھے ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی پریگننسی ساری اکیلے دیکھی ہے. آپ کیا چاہتی تھی؟ آپ کا تو ویزا لگا نہیں تھا یوکے کا, ٹھیک ہے, میں پاکستان آ جاتا, پاکستان آ کے بھی میں آپ کے پاس نہ پہنچ سکتا, مجھے ایئرپورٹ پہ پکڑ لیتے, میں جیل میں چلا جاتا, وہ ٹھیک تھا. اگر جیل میں جاتا تو کوئی نہ کوئی مجھے مار دیتا. آپ کی ان سے فون پہ بات ہوتی تھی نا, ڈیلی ہوتی تھی؟ ڈیلی نہیں تھی ہوتی, کیونکہ وہ بھی کچھ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہنے والی ہیں, کچھ مجھے بھی جھکنے کی عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی نہیں ہوتی ہماری. پھر یہ ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے, وہ بھی انا پرست تھا, میں بھی انا پرست. اٹس اے میٹر آف ایگو. نہیں, اٹس ناٹ, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے یہ ایگو کا میٹر, اب یہ ایگو کا میٹر نہیں ہے بھائی. میں اکیلا بیٹا ہوں, میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. سوری, میری ماں کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, میری ماں نے نا ایسے ٹانگ رکھ کے نا, پورا پلسٹر ہوا تھا, ایسے ٹانگ رکھ کے نا تو سلائی کی تھی کہ میرے پتر دی نا اکیڈمی دی فیس جانی ہے, میری تی دی کالج دی فیس جانی ہے, جم جانا دوپہر میں قیمہ کھانا ہوں. میرا باپ کویت میں تھا, میرے باپ نے کویت میں بڑی بادشاہت دیکھی. جب پاکستان آئے, کویت میں جنگ لگی تھی نا جب, تو میرے تایا ابو, میرے بابا دونوں واپس آ گئے تھے. میرے بابا یہاں پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے. میرے بابا نے میرے لیے, میری بہن کے لیے سیکورٹی گارڈ کی جاب کی, 2.5-3 سال سیکورٹی گارڈ کی جاب, 12,000 کا سیلری تھی, ٹھیک ہے. میری ماں جو تھی نا, میری ماں 7 بہن بھائیوں کی سب سے بڑی بہن, اس کے علاوہ بھائیوں کی 2 فیکٹریاں تھیں, خورشید انڈسٹریز, مہا تھریڈ, جو ان کے بابا تھے پورے پاکستان کی ہوتی لینڈ کے ماسٹر تھے, مطلب نازوں سے بلی ہوئی تھی. جب میرے باپ سے شادی ہوئی ہر چیز ٹھیک تھی, لیکن اچھا برا ٹائم ہر جگہ پہ آتا ہے. جب برا ٹائم آیا تو میری ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ شولڈر لگایا, کپڑے بھی سلائی کیے, اور کچھ ٹائم کے لیے بچے بھی پڑھائے چھوٹے, ٹھیک ہے. انہوں نے کوشش کی میں پڑھ جاؤں, میں نہیں پڑھا, ایک الگ چیز ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ میں وہ ساری چیزیں, ایک پلاسٹر والا جو روم تھا, کمرہ جہاں پر 6,000 روپے کرایہ میری اماں دیتی تھی, اور ہم وہاں رہتے تھے, میرا باپ رات کی ڈیوٹی کرتا تھا سیکورٹی گارڈ کی, میں وہ ہر چیز بھول کے, اب آج کوئی آئے 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے, وہ آ کے میری ماں کو پرفیوم چور کہہ رہے ہیں. سوری, پرفیوم چور کہہ رہے ہیں. ڈونٹ بی سوری, آپ کے پاس بھی سارے ایویڈنسز ہیں جو آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس نہیں, لیکن وہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے. ہاں, بس وہ اے آئی, میں اس طرف آتا ہوں, میرے پاس میں وہ اے آئی جنریٹڈ. ریحان بھائی, مجھے میرا مالک جو ہے نا وہ قبر نصیب نہ کرے اگر میں نے کہیں وہ وائس میسیج چلا دیے, میں کبھی ایسا زندگی میں نہیں کروں گا. لیکن وہ وائس میسیجز تو چل رہے ہیں اس وقت, وہ جنہوں نے آپ کو بھیجے نا, وہ وائس میسیجز جنہوں نے آپ کو بھیجے آؤٹ ان دی پبلک. نہیں, وہ تو 2 نکلے ہوئے ہیں, اور بھی دے آر نتھنگ بھائی. 40-50 میسیجز ہیں, دے آر نتھنگ. اور ابھی مارکیٹ میں نہیں. عوام مجھے کہتی ہے کہ بولتا کیوں نہیں ہے, تو بغیرت ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. میں کہتا ہوں مجھے چپ رہنے دو, میں بول پڑا نا تو ساری زندگی نہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل رہ جاؤ گے, نہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤ گے. مت چھیڑیں, ہم نے بہت گالیاں کھائی ہیں, ہم اس ٹائم پہ ایول ہیں لوگوں کی نظر میں, رہنے دیں ایول ہی, ہمیں کوئی بات نہیں, اگلے گھر جا کے حساب ہونا وہاں پر کر لیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی ماں کو پرفیوم چور کہہ دیا جائے, آپ کے یاروں دوستوں کو جو آپ کے شولڈرز ہیں ان کو گینڈا, آپ کے باپ کی جوتی جتنی اوقات نہیں ہے, آپ یہ باتیں برداشت کریں گے؟ یہ سب ٹرو ہے. یو نو دیٹ یہ ٹرو ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں اے آئی جنریٹڈ ہیں, وہ ٹیمپرڈ ہیں, آئیں میرے ساتھ بیٹھے. نہیں, میری جرنلسٹک ڈومین نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اس وقت ہاں کہ میں اس کو پلے کروں. وہ میرے پاس تھا, جس بندے نے تھا نا میرے پاس, جس بندے نے وہ ثبوت آپ کو بھی دیکھا اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے یہ مینشن کیا ہے کہ میرے پاس ہے, لیکن میں اس کو چلانا نہیں چاہتا. میں نے دیکھا پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا, جس بندی نے وہ سارا سامان آپ کو بھیجا تھا نا, اس نے مجھے بھی بھیجا تھا, اس نے اس بندے کو بھی بھیجا تھا, عثمان زید کو, جس نے چلا دیا. اب تاثر یہ ہے کہ میں نے لیک کیا, میرے پاس تو 2.5 مہینے پہلے سے وہ چیزیں آئی ہیں, میری ہمت کبھی نہیں بڑی, وہ چیزیں کس کو سناؤں میں. نہیں, اسی پوڈ کاسٹ میں نے اپنی ماں کو نہیں سنائی. آپ پہ ایک ایلیگیشن بھی تو ہے. کیا آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں؟ کس چیز کی؟ لوگوں آپ نے کتنے پیسے لیے پوڈ کاسٹ کرنے کا؟ نہیں, ہماری تو پرنسپل پوزیشن ہے, نہ ہم پیسے دیتے ہیں نہ پیسے لیتے ہیں. پھر میں یہ رزق کے ہاتھ
آج کل سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ چلنے والا جو سوال ہے اور سب سے زیادہ چلنے والی جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں، ان میں دو چیزیں سب سے یعنی کہ منظر عام پر ہیں، وہ ہے رجب بٹ اور ایمان. ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی. ٹھیک ہے، وہ ایک تو سب سے بڑی ضلالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے، اس میں چاہے اچھائی تھی یا برائی تھی، ان کا نباہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کو دنیا کے سامنے بیان کیا، یا پھر اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا. ٹھیک ہے، اسے پہلے لوگوں کے سامنے لایا اور پھر بعد میں اسی کو ذلیل و خوار کیا. ٹھیک ہے، تو اب سوشل میڈیا پر یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ ہر بندہ، ایون کہ ہر بچہ، اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ رجب بٹ اور ایمان. رجب بٹ اور ایمان ایسے ہو گیا. رجب بٹ اور ایمان، دیکھو یہ ان کے گھروں کے معاملات تھے. یہ ان کی جو ہے وہ غلط بات ہے کہ انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا اور لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود اتنے سمجھدار بنے کہ وہ کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہ کریں. باب ما جاء فی شتم، حدیث نمبر 192. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمی گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یعنی کہ برا بولنے میں ابتدا کیوں کریں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ابتدا کیوں کریں. ٹھیک ہے، ہم کیوں کسی کے بارے میں برا بلا بولیں. وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے. اور یہی بات جو ہے وہ رجب اور ایمان کے بارے میں بھی، اگر وہ کچھ کر رہے ہیں نا تو وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کا فعل ہے. ہم کیوں اس کو جو ہے انٹرویوز میں، سوشل میڈیا پر آنے والے بچوں کی جو ہے وہ اس کو اتنا ہم نے پھیلا دیا ہے کہ ہم کچھ اور بھی دیکھنا چاہیں تو وہ سب سے پہلے وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم برائی کو اوائڈ کریں. اگر ہم خود برائی کو اوائڈ کریں گے تو ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ وہ پھر اسے اوائڈ کرے گا. اگر ہم خود اس میں جستجو لیں گے، انٹرویو سنیں گے، اچھا اس کی لائف میں یہ چل رہا ہے، اچھا اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، اچھا وہ اس کا بیٹا اس کے پاس نہیں رہتا، ہمیں کیا لگے اس کے پاس رہے یا نہ رہے. ہمیں مطلب اس چیز سے ہے کہ رب کی ذات ہم سے راضی رہے، اور وہ کس طرح راضی ہوگی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی ہے. کس نے کتنی قربانی کر لی، کس نے قربانی کی، کم کی، زیادہ کی، اور اس کو جو ہے شوخیوں کے ساتھ کسی کی قربانی کو بیان کرنا، یہ تو ہمارے اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں تھا. ہمارے اسلام نے تو جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا اس طرح حکم دیا کہ کسی دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ہم کسی کو اس طرح دیں کہ وہ اگلے کو، یعنی کہ کوئی جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کی مدد کی ہے. اور اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور وہ پورے سوشل میڈیا کو دکھا کر رہے ہیں تو عقل کا تقاضا ہے کہ ہم میں کہاں انسانیت باقی ہے. ہم اسلام کو، دین کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 135. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مہربانی کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں تو اوپر والا تم پر رحمت کرے گا، اور جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. رحم رحمان کی شاخ ہے، جو اسے ملائے گا تو اللہ بھی اسے ملا دے گا، اور جو اسے توڑ دے گا اللہ بھی اسے توڑ دے گا. تو یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مخلوقات سے شفقت اور نرمی سے پیش آئے. مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف، مصیبت، آفت نہیں پہنچائے، چاہے وہ ہاتھ سے ہے، چاہے وہ زبان سے ہے. پھر چاہے وہ یوٹیوبر ہے یا چاہے وہ عام بندہ ہے، آپ اسے زبان سے گالی دے رہے ہو یا گالیاں دے کر اسے آپ ٹک ٹاک پر لگا رہے ہو، آپ اسے یوٹیوب پر لگا رہے ہو، تو اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے صرف فیملی دکھائی اور اپنی فیملی کو پروموٹ کیا، اور آپ نے اسے ذلیل کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا. تو وہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے. ٹھیک ہے، تو ہمارا اس نے جو ہے اپنی فیملی کو دکھا کر بہت گھٹیا کام کیا. وہ لوگوں کی خدمت کر کے دنیا کو دکھا کے غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیوں کسی کے بارے میں برا بولیں؟
اگر ہم کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، خیر خواہی کی دعا نہیں کر سکتے، تو ہم کسی کی برائی کا تذکرہ بھی کیوں کریں؟ ہم بہت اچھے ہیں، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ اہل زمین کے لیے رحمت ہونے کا اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ کتاب اور سنت کی پیروی میں نرمی کریں، ٹھیک ہے، اور خلاف شرع کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے تو سختی سے منع کیا کہ ہم کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کی بھی جو ہے وہ عیب جوئی بیان کریں۔ ترمذی شریف 812 حدیث نمبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں زیادہ تر غریبوں کو دیکھا، اور دوزخ میں جھانکا تو اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ تو جو ہے حسد کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ غریب ہیں اور سوچتے ہیں کاش ہم بھی ایسا ہوتے، تو ان کے لیے یہ حدیث بہت بڑی بات ہے کہ کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا۔ اور ہم حدیث مبارکہ کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو اپنے بچوں کو گھروں میں تعلیم دیں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کتنے یوٹیوبرز زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جو اپنے گھروں کو دکھا رہے ہیں، اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے والے کے بارے میں سخت وعید کا ذکر کیا تھا کہ بھئی آپ نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں تانکا جھانکی نہیں کرنی، دیکھنا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی فیملیز کو خود دکھا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بجائے ان کو دکھانے کے کہ ان کو دیکھ کے ان کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ غلط طریقوں پر چلنے کا رستہ جو ہے وہ اپنائیں، تو ان کو یہ حدیثیں سنائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر ہم ان سے بہت کم تر ہیں تو ہم بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ہیں، بجائے اس کے کہ ہم والدین خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب چیزیں دیکھیں، تو یہ ہمارا معاشرہ مزید بگڑے گا، کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ جب تک ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے، کیونکہ وہ دکھا رہے ہیں تو ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو گناہ میں حصہ نہ ڈالیں، بلکہ نیکیوں کا حصہ بڑھا کر گناہوں میں کمی پیشی کر دیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو منع کریں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں نا اس کو وہ پروموٹ کرنے میں آتا ہے۔ اگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو ویورشپ دے رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو راتوں کو اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، جو اپنی امت کی فکر میں ہلکان ہوا کرتے تھے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ تو ہم اس نبی کو بالکل بھی چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو برا نہیں بنایا، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں سے نفرت نہ کریں، ہم انسانوں میں موجود برائیوں سے نفرت کریں، اور اس طرح سے نفرت کریں کہ ہم ان کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، حدیث مبارکہ کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی ہمیشہ بھائی کی غلطی کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لازمی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بچوں کی جو ان میں جو ہے غلطیاں ہیں، انہیں طریقے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ دین اسلام کی طرف لا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی 15 منٹ یا 10 منٹ کا وقت نکالیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کے لیے مصروف ہے، لیکن بچوں اور گھر والوں سے زیادہ عزیز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے وقت نکالیں، تعلیم الاسلام کو کوئی 1-2 حدیثوں کا ان کے سامنے مطالعہ کریں، ان سے دین کے بارے میں ہم کچھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ 10 منٹ زیادہ نہیں ہوتے، ان کو تعلیم دیں۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث بیان کریں، ان سے ذکر کریں، کچھ ان سے پوچھیں، کچھ انہیں بتائیں، تاکہ ہم دین کو فراغت دیں، ٹھیک ہے، دین کو پھیلائیں، نہ کہ جو ہے وہ ہم دنیا کو پروموٹ کریں۔ اپنے نبی کے دین کو، اس کی حدیثوں کو اس معاشرے میں جو ہے ہم پھیلائیں، تاکہ ہم قیامت والے دن اپنے رب کو کہہ سکیں کہ فتنے کے دور میں بھی ہم نے دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے رہے ہیں، ہم بتاتے رہے، ہمیں جتنا پتا تھا۔ ایک حدیث پکڑ لیں، ایک کتاب لے آئیں، آپ تعلیم الاسلام کتاب ملتی ہے، کتاب لے آئیں، روزانہ جو ہے وہ ایک حدیث کھولیں، اسے جو ہے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس حدیث میں یہ بات ہے۔ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس حدیث پر جو ہے ہم اب سے عمل کریں، تو وہ بچوں میں بھی دین پھیلے گا۔ پھر بچے آگے بھی ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ وہ بیٹھے اٹھیں گے اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈسکس کریں اور سوشل میڈیا ولاگز دیکھیں،
بچے ہمیشہ وہی چیز پروموٹ کرتے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، جسے وہ دیکھتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں، تو بچے اسی کو پھیلاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو جتنے فیملی ولاگرز ہیں، یہ جو اپنی فیملیز کو دکھاتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں دیکھیں گے. ہم اپنے بچوں کو دین محمدی کی طرف لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا لگے. وہ غلط کر رہے ہیں تو غلط کو دیکھنا بھی تو غلط ہے. اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور ہم غلط کو دیکھ رہے ہیں تو بھی تو غلط ہے. اگر ہم ان کے انٹرویوز کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو غلط ہے. اگر ہم ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں، انٹرویوز لے کر جو ہے ہم اس کے اندر ان کی پرائیویٹ باتیں پوچھ رہے ہیں، پرسنل باتیں پوچھ رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے. ہم نے کہاں مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. تو جب تک یہ سب چیزیں ایسے چلتی رہیں گی ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے.